بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا چل رہا ہے۔ جب اللہ نے حضرت مریم کو اس سے پہلے والی آیات میں یہ خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک وجیح بچہ، شریف الطبع بچہ، باعزت بچہ آنے والا ہے، جو بچپن میں بھی بہترین انداز میں بات کرے گا، آپ کی صفائی میں بات کرے گا، اور عمر ہونے کے بعد بھی بات کرے گا۔ ایک شریف الطبع بچہ آپ کے ہاں ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میرے بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، اور عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر مرد کے بچہ پیدا نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ حضرت مریم نے اپنے تعجب کے اظہار میں اللہ سے یہ بات فرمائی جو آج کی آیت میں نقل کی جا رہی ہے، اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ اے باری تعالیٰ میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی عادت آپ کی یہ ہے کہ بغیر مرد کے بچہ نہیں ہوتا، تو معلوم نہیں کہ وہ ویسے ہی آپ کی قدرت سے ہو جائے گا یا مجھے نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت مریم کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مجھے نکاح کا حکم ہوگا یا آپ کی قدرت سے بچہ پیدا ہوگا؟ تو اس پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ جواب دلوایا، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، ایسے ہی بغیر مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں جب چاہیں جس انداز میں چاہیں پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص طریقے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے چاہنے کی دیر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو چاہ لیتے ہیں تو پھر اللہ کو اسباب کی ضرورت، وسائل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء اذا قضى امرا، جب اللہ تعالی کسی کام کے ہونے کو چاہ لیں تو صرف حکم دیتے ہیں، فإنما يقول له، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں صرف حکم دیتے ہیں کیا، کن فیکون، کہ وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے، مادوں کے محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت۔ اللہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وسائل کے ذریعے سے چیزوں کو
وجود میں لانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے اور اس کا نمونہ ظاہر کرنے کے لیے عادت کے خلاف اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عادت سے ہٹ کر اللہ کی قدرت سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت مریم کو نہ نکاح کی ضرورت، نہ کسی انسان کی ضرورت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر اللہ نے ان کے تعریف میں آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ اس نومولود بچے کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی استاد کے اس کو تعلیم فرمائیں گے۔ کس چیز کی؟ آسمانی کتابوں کی، توریت کی، انجیل کا اللہ علم عطا فرمائیں گے اور حکمت کی باتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ خاص طور پر اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ ان کو کسی خاص استاد کی ضرورت نہیں ہوگی، اور حکمت کی باتیں بڑی جانتے ہوں گے۔ تورات کا جو آسمانی کتاب ہے اس کا علم رکھنے والے ہوں گے، انجیل کا جو آسمانی کتاب ہے اس کا علم رکھنے والے ہوں گے، اور بھی ان کی صفات ہیں جو اگلی آیات میں اللہ نے ایک بڑی آیت میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایسے پیغمبر ہوں گے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اپنے علم طب پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی مادر زاد نابینا شخص پر ہاتھ پھیر دیتے، اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ کسی کوڑھی پر اگر وہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے مرض اچھا ہو جایا کرتا تھا، برس والے پر اگر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے بیماری اچھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ نے اگلی آیات میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت مریم کے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس اتنی سی بات کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم میں کسی انسان کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا معلم خود خالق کائنات اللہ رب العزت والجلال ہوں گے۔ سبحان اللہ۔